اللہ کی لاڈلی تسبیح جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کے لاڈلے کلمات ضرور پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو یہ تسبیح پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج 10 محرم یوم عاشوراء کا دن ہے، امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ آج محرم میں سب سے طاقتور دن ہے، اور آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جس کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج 10 محرم بدھ کے دن عرش الہی سے لٹکی یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یوم عاشوراء کے دن رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ یوم عاشوراء وہ دن ہے جس دن رب کریم رزق اور دولت کے فیصلے فرماتا ہے۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں زمین و آسمانوں کی تخلیق کی گئی۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ اسی مہینے میں اللہ کریم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت بھی ہے جو 10 محرم قیامت کا دن جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ محرم کے مہینے میں اگر تحقیق کی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی رب کریم نے دنیا کو بنایا، دنیا کی تشکیل دی، اور اسی مہینے میں 10 محرم کے دن یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی ہوگا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں 10 محرم بدھ کے دن 72 شہدائے کربلا کے صدقے آج آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر 72 شہدائے کربلا کو ہدیہ کرنی ہے۔ یہ تسبیح جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ 10 محرم بدھ کے دن پڑھ کر اس دعا کو تمام شہدائے کربلا خصوصاً امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں گے تو آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ 9، 8 اور 10 محرم 3 دن اہل بیت پر پانی بند کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے پیاسے بغیر پانی کے 3 دن گزارے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہ کیا۔ اس عمل کے اس تسبیح کے بے شمار فائدے آپ کے حوالے کروں گا، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ جائے گی، اور اتنی برکت آتی ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کہاں کہاں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे ही आप एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, इसके बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की अलग हाजत है, हर इंसान की अलग परेशानी है, अलग मुसीबत है। आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं, और आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना। आप में से जो बेघर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती मकान मांग लें, गाड़ी मांग लें, नौकरी मांग लें, मनपसंद शादी की ख्वाहिश मांग लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। इसके अलावा आपकी जो भी हाजत है अपने अल्फाज में नीयत करें। मौला करीम, मैं ये वजीफ़ा फ़लाँ मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, फ़लाँ हाजत के लिए पढ़ रहा हूँ, फ़लाँ मुश्किल और परेशानी से निजात के लिए पढ़ रहा हूँ। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। वो सफ़ाती नाम या वहाब है। अल्लाह के 99 नाम हैं और हर नाम की अपनी फ़जीलत व बरकत है, लेकिन अल्लाह का नाम या वहाब ये वो सफ़ाती नाम है जिसकी फ़जीलत व बरकत से आज तक कोई महरूम नहीं रहा। और इस वजीफ़े को पढ़ने वाला रातों रात अपनी हर हाजत में कामयाब हो जाता है। इसलिए अगर आप में से कोई अर्जेंट कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरी करना चाहता है, आप एक दिन के अंदर अपनी हर बीमारी परेशानी से शफा चाहते हैं, तो या वहाब को पढ़ कर देखें। आपने या वहाब कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। या वहाब 1 बार हो गया, या वहाब 2 बार हो गया, या वहाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाब को हाथ की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरे रब ने चाहा तो 11 बार या वहाब पढ़ते ही आपके जो काम हाथों से निकल जाते हैं, जो आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी मिलते मिलते रह जाती है, सारे अधूरे काम ये वजीफ़ा पढ़ने से पूरे हो जाएंगे। सिर्फ 11 बार या वहाब को पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा वो खास दुआ है जिसे अर्श इलाही पर आला मकाम दिया गया है। अल्लाह करीम ने हर शय को कुरान मजीद में मुनक़द कर दिया है, लेकिन ये कलमात इतने ख़ास हैं, ये तस्बीह इतनी ख़ास है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। अगर आप भी इस अर्श इलाही के साथ लटकी हुई दुआ से फैज़ याब होना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद करना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप 10 मुहर्रम बुध के दिन ये तस्बीह पढ़ कर तो देखें। आप ये मुहर्रम के 15 दिनों तक अमल कर सकते हैं, यानी कि 10 मुहर्रम के बाद भी 5 दिन। ये दुआ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम है, जिसे पढ़ने वाला मुस्तबिल दावत बन जाता है। 10 मुहर्रम के दिन ये दुआ जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा दौलतमंद बन जाता है। बीमार हैं तो सेहत याब हो जाता है, नाकाम हैं तो कामयाब हो जाता है। इन कलमात को आपने कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम 1 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह आप इस तस्बीह को, इन कलमात को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 5 बार पढ़ना है। जब आप ये कलमात 5 बार पढ़ लें तो इसके बाद आपने तीसरा और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने तीसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। अल्लाह करीम फरमाता है, जो बंदा वहदनियत का जिक्र करता है वो मेरा लाडला बन जाता है, वो मेरा अजीज़ मेरे नज़दीक हो जाता है। और जो शिर्क करता है, जो वहदनियत का इनकार करता है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है, वो वासिल जहन्नम हो जाता है। आज अगर आप
رب آج اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو سورۃ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص ایک ایسا ذکر ہے جو رب کے قریب لے جاتا ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آج سے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے رب کی وحدانیت بیان کی ہے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر حکم الہی پر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور پورے سال کروڑوں ملتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کی نیت سے 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہر تمنا پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائیں گے، طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب فوری طور پر آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، پھر سجدے کی حالت میں جھک کر مانگیے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اگر آپ چاہیں تو یقین جانیے نماز کی پابندی کریں، اللہ کی ذات آپ کو اتنا دے گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہ کریں اور آپ کہیں کہ میرے وظیفے قبول نہیں ہو رہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری پیاری بہنوں، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو نماز پڑھنا لازمی ہے۔ نماز آپ پڑھیں گی تو سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ نماز پڑھیے، اور آج یہ وظیفہ خصوصاً شہدائے کربلا، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہدیتاً تحفتاً ثواب یہ نذرانہ پیش کریں۔ آپ کے تمام کام جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفے آج کے پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔